حضرت اعلیٰ گولڈوی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے حوالہ سے قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کا خلاصہ، جس میں بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے، ارشاد فرمایا، 91 نمبر ملفوظ ہے، فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں، اب یہ اس دور کی بات ہے، حضرت اعلیٰ گولڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امت کا صدیوں سے معمول کیا رہا ہے۔ فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں کلمہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد اس قدر کثرت سے پڑھا جاتا ہے کہ ہر طرف سے یہی آواز کانوں میں سنائی دیتی، یعنی اس انداز میں بارگاہ رسالت میں حاضری یہ امت کا صدیوں سے معمول رہا ہے۔ فرمایا ہمارے ملک کے بعض لوگ اس قسم کی ندا اور استغاثہ و استشفاء کو شرک کہتے ہیں۔ استشفاء کا مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش کے لیے سفارشی بنانا، کہ سرکار آپ سفارش کرے تاکہ میرے گناہ بخشے جائیں۔ فرمایا وہ اگرچہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور سے استغاثہ شرک ہے، حضور سے استشفاء شرک ہے، فرمایا وہ اگرچہ نماز بظاہر اچھی طرح ادا کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن حد ادب بہت کم نگاہ رکھنے کے باعث بے برکت رہتے ہیں، برکت نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ جب تک بارگاہ رسالت کا ادب نہ ہو بندہ برکت سے محروم رہتا ہے۔ فرمایا کمالات محمدیہ، اب یہ ایک جملہ آپ دیکھیے، کمالات محمدیہ ایسے نہیں کہ نطق و بیان کی حد میں آ سکے۔ حضور کے کمالات میں اتنی وسعت ہے کہ بیان کرنے والا بیان کرنا چاہے تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ ان کا احاطہ کر سکے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم شعائر اہل ایمان اور نشان اہل اسلام سے ہے۔ کیا مطلب؟ جس میں دیکھو کہ حضور کی تعظیم ہے سمجھو مومن ہے، سمجھو مسلمان ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم یہ ایمان کی علامت ہے، یہ اسلام کی نشانی ہے۔ فرمایا سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، یعنی جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، آپ کی تعظیم و توقیر کی اور آپ پر نازل شدہ نور کی تابعداری کی، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں مفسرین نے عزرو کا معنی عظموہ و فخموہ لکھا ہے، جس کا معنی تعظیم و تکریم ہے۔ ایک اور مقام پر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ فرمایا۔ اسی طرح تعلیم ادب کے لیے حکم فرمایا کہ جناب کو ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ حضور کو اس انداز میں نہیں بلانا، اس انداز میں مخاطب نہیں کرنا جیسے آپس میں بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ اور نیز فرمایا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اب اس میں ایک خاص بات وہ یہ ہے، اپنی آواز کو حضور کی آواز پر بلند، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم سنیں گے کہ حضور کی آواز کتنی ہے، پھر یہ فیصلہ ہوگا نا کہ ہم نے کتنی آواز میں بات کرنی ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ سرکار کے کلام کرنے سے پہلے کلام نہیں کرنا، حضور کی گفتگو سے پہلے گفتگو شروع نہیں کرنی، پہلے سرکار کی گفتگو سنو، پھر یہ چیک کرو کہ آپ کی آواز مبارکہ، آپ کی صوت مبارکہ کہاں تک ہے، پھر حضور کی آواز سے پست رکھ کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کلام حد ادب میں رہ کر کرتے چلے جاؤ۔
فرمایا اور ان کے گھر میں بلا اجازت نہ جاؤ، حد ادب نگاہ رکھو، ان کے سامنے کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو۔ یہ سب احکام تعلیم ادب کے لیے فرمائے، مگر یہ لوگ جن کے اعتقاد میں خلل ہے، جن کے عقیدے میں خرابی ہے، کہتے ہیں کہ جب ایک شخص مر گیا، خواہ وہ نبی ہو یا ولی ہو، تو معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ افسوس انہوں نے آثار فیوز حق تعالی کو بہت ہی کم سمجھا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی امت کے جو پاک لوگ ہیں، جو اللہ رب العزت کا قرب رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی بارگاہ سے جو فیض ملتا ہے، جو برکات ملتی ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ ان کی طرف سے ملتی ہے۔ فرمایا بلکہ بندہ اللہ کا عبد وہ مظہر ہوتا ہے ان فیوز و برکات کا جو اللہ کی طرف سے جاری ہوتی ہے۔ بظاہر وہ بندہ برکتیں تقسیم کرتا ہے، لیکن حقیقت میں ان برکتوں کا منبع فیضان وہ ذات حق تعالی ہے، اور جس نے اللہ کے محبوبوں کی برکتوں سے انکار کیا، گویا کہ اس نے فیوز و برکات الہیہ کا انکار کیا۔